السلام علیکم، کنیٹیکٹ امریکہ سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رابطے میں۔ میرے کل کے ویلاگ کو بڑی پذیرائی ملی، میں بہت خوش ہوں۔ دراصل معاملہ بہت ہی سادہ سا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر میں آج ٹرولز بہت زیادہ علی وزیر کی گرفتاری وغیرہ کے خلاف، اور وہ جی محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر علی وزیر کو کچھ ہوا طوفان آ جائے گا جی۔ یہ بگٹی کے وقت بھی تھا، پہلے بگٹی کو بھٹو نے تننا تھا، پھر مشرف نے، طوفان آ جائے گا جی، قیامت آ جائے گی جی۔ اور یہ وڈیرے سردار، یہ ادھر اسماعیل گللائی امریکہ میں پڑی ہوتی ہے، یاشیاں کرتی ہے، رنڈی بازی کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پشتین موومنٹ چلا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بھائیوں اور بہنوں ایک بات بتاؤں، ان فریڈم موومنٹ سے 10,000 میل دور ہیں۔ وہ بلوچ جو کہتا ہے نا ہم پنجابیوں کو چن چن کے قتل کریں گے، وہ ادھر ان امپلائمنٹ الاؤنس لیتا ہے۔ ان کی کوئی کانشنس نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے۔ غربت ان کے علاقوں میں آپ دیکھیں، بلوچستان جائیں، اختر مینگل ٹرائب کے علاقوں میں دیکھیں، وہ رئیسانی کہتے کہ جی اب نواز فراڈیے کو جوائن کر رہا ہے۔ مجھے ایک ایرانین خاتون بتاتی تھی بیچاری، کوئی ٹریپ میں پھنس کے کینیڈا جانے کے بارڈر کراس کر کے ادھر آ گئی، تو کوئٹہ رہتی تھی، تو کہتی کہ میں نے اتنا ورسٹ ٹارچر، حکمرانی، غلامی نہیں دیکھی جو میں نے رئیسانی کے سیلز میں دیکھی۔ اور وہ پتہ نہیں کیا ان کے ہاؤس کا نام تھا، میں تو بھول ہی گیا، سارنگ ہاؤس کے کیا پتہ نہیں کیا، بہرحال بکواس۔ یہ ان کی پوزیشن ہے، یہ ان کے کردار ہیں، اور ان کے لیے جنگ کون کر رہا ہے؟ آپ ان کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہیں آپ۔ آج آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو سٹیل مل کے 4,500 ملازمین جو نکالے جا رہے ہیں، یا جو افشاں امتیاز وہ بچیوں کے لیے تحریک چلا رہی ہے، کیا وہ عزیز ہے یا علی وزیر کٹا چوٹا موٹا امیر کھاتا پیتا، صرف سرکار کو للکارنے پر، اندر ہونے پہ وہ آپ کا ہیرو ہے؟ کمال ہے۔ وہ طلعت صاحب ڈاؤن میں پھر آ گئے، معافیاں منتاں کر کے، راہ ان سے جاتا نہیں ہے، وہ پلے گراؤنڈ لے لی تھی ان بدماشوں نے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کل ایک بچے نے کہا کہ اس بیچارے کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، آئی بیگ ٹو، سارے نیوز چینل لکھے ٹو میک می اینکر۔ شاہد حسن راجہ صاحب بہت نیک انسان ہیں، ہمارے سینئر رہے ہیں، لندن بیسڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ نہیں بنائیں گے، آپ اپنا ٹی وی چینل بنا لیں اور میں آپ کو سبسکرائب کروں گا، اور میں پھر کہا کہ دوسرا سبسکرائبر میں ہوں گا۔ آپ اپنے اندر سرچ کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں، آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یہ چکلا کھانا، یہ رنڈی بازی، یہ بدماشیاں، یہ کنٹرول کی سیاست، اس سے نکلیں باہر۔ یہ بدماشیاں ہے، اس نے بالکل نہیں بدلنا ہے۔ اس نے اس طرح کے ناٹک کھیلنے ہیں جس میں آپ کو یہ الجھائی رکھیں، آپ پھنسائی رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت دیر سے چلا آ رہا ہے۔ وہ 71 کی وہ رپورٹ ہے مودر ہے، اس میں کہ وہ سینوریتا کوئی پتہ نہیں سعدیہ بی بی چلاتی ہوتی تھی کوٹھا، اور پھر وہ جناب جب کور کمانڈر بنا جنرل نیازی تو وہ اس کی ٹاؤٹ بن گئی۔ سارے اسی طرح کے، وہ میرے گھر میں بھی جو وہ رنڈی بیٹھی ہے وہ بھی اسی طرح کے، آئیں جی ادھر مجھے فیسلٹی ملے، آپ مجھے بھی گرم کریں، اور یہ کیا یار بچوں، اس گن سے نکلو۔ اب آپ کے لیے میں نے بتایا سی ایس ایس بھی کوئی آپشن نہیں رہ گیا، انہوں نے اپنے بچے لانے ہیں، فوجیوں کے بچے اور سول سروسز آفیسرز کے بچے۔ وہ کیپٹن کو تو اے بی سی نہیں آتی ہے، اس کو چیئرمین انہوں نے پبلک سروس کمیشن لگا، آپ پہ ایک لولا پوپا ڈاکٹر امجد ثاقب بٹھا دیا، وہ حرامزادہ آپ کو لولی پاپ دے کے چوسو بچو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فش پکڑنا سکھاؤ بجائے اس کے کہ ان کو فش دو۔ تو وہ امجد ثاقب صاحب جو ان سے ہے نا، آپ کو فش کی پوچھ سی دے کے تو آپ کو کتے کی طرح پیچھے لگایا ہوا ہے، خود اشرافیہ کا ساتھ دے کے۔
اس استحصالی نظام سے باہر نکلیں، اس استحصالی نظام کے خلاف جدوجہد کریں۔ میرے سندھی بھائیوں، میرے بلوچی بھائیوں، میرے فرنٹیئر سے لوگ، پنجابی بھائیوں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے جو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میں تو ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتا ہوں، محلہ، ولیج، آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ گرو کرے، اس کو انڈیپینڈنس ہو۔ امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ میں یہی فرق ہے۔ اور یہ فرض کریں میرے ارد گرد کوئی 5 کلومیٹر کا ریڈیس، 5 مائلز کا آپ لگا لیں، مجھے انڈیپینڈنس ہے بالکل، میں جس طرح مرضی گرو۔ کچھ ریگولیشنز ہیں، سرکار تو صرف ریگولیٹ کرتی ہے اور ادھر ریگولیٹ بھی نہیں ہو رہا، کمال کی بات ہے۔ جوڈیشری دیکھیں، جوڈیشری انتہا کے گند پر اتر آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں رزلٹ وہی ہونا تھا جیسے وہ قادیانی کو مارا کسی نے ٹرائل پہ، پچھلے ہفتے ایک باپ کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس کا ٹرائل ہو رہا تھا، وہ ایڈیشنل سیشن جج نے بری کر دیا، باپ نے باہر نکل کے جناب صاحب اس کو، جو مجرم تھا، ملزم تھا، مقتول مارنے والا، اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر لا ریگولیشنز سے کنٹرول نہیں ہوگا، آج سیف الملوک کھوکھر اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہم پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے، کھوکھر نرے بدماش، کوآپریٹو سے میں نے انہیں قبضہ مافیا سے پکڑا، ان کو تن کے رکھا۔ اس وقت افضل کھوکھر MNA ہوتا تھا سٹنگ، اس کو میں اپنے دفتر کے اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ یس وی آر ریگولیٹرز، آپ کا کیا کام ہے یہ بدماشیاں، فراڈ کرنا؟ جائیں اسمبلی میں مرے، میرے خلاف میں نے ڈاکٹر ہاسپٹل بند کیا، فائزہ، ڈاکٹر فائزہ MPA تھی، اس نے میرے خلاف تحریک استحقاق کر دی، بھگتی میں نے، فیس کی۔ یو سی یہ ساری، اور وہ CCPO کنجر سا عمر شیخ حرام زادہ، اون چودھری تو دلہ کنجر ہے، ٹھیک ہے جی، گجر، وہ ایسے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ بیکاز وہ بدماشیا کا حصہ ہے، فراڈیا کا حصہ ہے، عام آدمی کی اس کو بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ میں نے جو افسر کا کہا تھا، میں پھر کہوں گا اوورسیز کمیشن میں، اسے عام آدمی کی فکر ہے، اسے آخرت کی فکر ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ٹرسٹ سمجھتا ہے، ایسے کوئی ایسا کر کے دکھاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا ایشو ہے، یہی میں اسٹیل مل والوں کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ سٹرگل کریں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ کیا کوئی قیامت آ گئی ہے؟ میں نے کل پورا، میرے کتنے ویوز ہوئے ہیں وہ اس کی CEO کی ڈنڈی بازی پہ، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، میں تو ادھر زندہ ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سٹینڈ لیں ان کے خلاف، یہ حرام زیادہ طبقہ، کوئی 2 لاکھ فیملیز کا آپ کو تباہ برباد کر دے گا۔ پاکستان ٹوٹے گا نہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ اسی طرح انٹیکٹ رہے گا، بٹ پاکستان would bleed، یہ آپ کو زندہ مار دیں گے۔ 22 کروڑ بمقابلہ 2 لاکھ اشرافیاں ہیں، فوج، سول سروسز، سیاسی گماشتے، یہ سارے جرنلسٹ ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ وہ آسما شرازی کہہ رہی تھی وہ ولی وزیر اندر ہو گیا ہے، اچھا جی، یہ نہیں تو کہتی کہ جی وہ 4,500 جبری طور پہ نکال دیے گئے ہیں اسٹیل مل، ذرا ان کا کیس کرنا، ذرا مر ادھر جا کے ان کے جلوس میں شامل ہوں۔ تو یہ بہت آپ لوگوں کی بہت ہی انجانا پن ہے، بہت ہی دھوکہ ہے۔ ترجیحات اپنی ٹھیک کریں، سیاسی لیڈروں، حکمران 100 میل دور ہیں، اپنے اندر جھانکے، اپنی تحریک کو اجاگر کریں، اس شمع کو جلائیں، اپنے جو روحانی ایلیمنٹ ہے وہ اس کو فوقیت دیں جسمانی ایلیمنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ انا الحق، فیض احمد فیض کا بھی ہم دیکھیں گے، اس میں بھی انا الحق کا انہوں نے کہا کہ انا الحق کا نعرہ لگے گا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہے۔ اس چیز پر ذرا غور کریں، سوچیں، مستقبل آپ کا ہوگا، وگرنہ ان درندوں کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔